تمہیں کیا مل گیا میری زندگی برباد کر کے؟ شجاع کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ ماس سے جھانکتی اس کی آنکھیں شجاع کے وجود پہ جمی ہوئی تھی۔ شجاع کا دل چاہا کہ وہ اپنے ناخن ان آنکھوں پہ گاڑ دے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے یہ سب کر کے آپ کی زندگی برباد کی ہے؟ کیا پتہ میں نے آپ کی زندگی سنوار دی ہو؟ کہاں ٹکی کی نوکری کے لیے خوار ہو رہی تھی اور اب آپ میرے ان حالات میں راج کریں گی۔ آپ اپنی ٹی شرٹ اتارتے ہوئے وہ شان کی جانب بڑھا جو بستر پر پیچھے کی طرف سے رکھتی ہوئی دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ ویسے اپنی آس چھپائی ہوئی چھری نکالی اور اسے اپنی کلائی پہ رکھ دیا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ شجاع نے اسے وارن کیا تھا۔ اس شخص کا بغیر شرٹ کا کثرتی وجود شجاع کا چہرہ سرخ کر گیا تھا، جس نے مقابل کو اپنا مزید دمانہ بنا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ حرام موت نہیں مرے گی۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ کی گرینی ہے نا، جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، ان کی خاطر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ وہ مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ شان کے منہ سے اپنی گرینی کا نام سن کر شجاع ساکت رہ گئی۔ اس کی مکاری بھری آنکھوں کی چمک اس حد درجہ ناگوار لگی۔ تو کیا مطلب؟ شجاع کے سامنے گرینی کا وجود گھم گیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ شخص اس کے ذریعے اسے بلیک میل کرے گا۔ اس کی ہنی جیسی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی گرینی کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک دوست بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے دور ہو رہی تھی جب اس شخص نے اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے دیوار سے لگا دیا اور خود درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے بے پناہ قریب آ گیا۔ شجاع کی سانس حلق میں اٹک گئی جبکہ وہ بس اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اگر اتنے ہی پاورفل ہو تو مجھے اپنا چہرہ دکھانے سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ دکھا دو اپنا چہرہ۔ اس کے اتنے قریب آنے پر بھی وہ ڈرے بغیر بولی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی خوفزدہ ہو کر اسے اپنے اوپر حاوی ہونے دے۔ یہاں تو کوئی میرا اصل نام سے واقف ہے نہ میری صورت، مگر آپ سے میں کچھ نہیں چھپانا چاہتا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا۔ جو منظر شانزے نے دیکھا تھا وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ صرف اس کی آنکھیں نہیں، وہ خود بھی بے حد خوبصورت تھا۔ اس نے سر پہ باندھا ہوا رومال بھی کھول کر دور اچھال دیا تھا۔ گہرے سیاہ بال، سفید رنگ پر سجی مونچھیں اور ہلکی سی داڑھی، اس شخص کی وجاہت نے ایک لمحے کے لیے شجاع کو محصور کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ اس کی پرکشش شخصیت کے سامنے وہ خود کو بہت عام سی محسوس کر رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہ شخص اتنا دلکش شخصیت کا مالک ہوگا اور اس کے ایک بار کہنے پر اس طرح اپنا چہرہ دکھا دے گا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی، جس پر واجدان مسکرا دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ باقی ہر انسان کی طرح یہ لڑکی بھی اس کی وجاہت سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ چاہتا کہ اسی طرح آسانی سے وہ اسے قبول کر لیں، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت وہ دیکھ کر نفرت و ہوش میں آتے ہی دیکھ چکا تھا، جیسے اب اسے محبت میں بدلنا تھا۔ میرا نام وجدان خان ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں مافیا کا سرغنہ ہوں، یہاں کے اصول بناتا بھی ہوں اور توڑتا بھی ہوں۔ 2 سال پہلے میں نے آپ کو اسی جگہ دیکھا تھا، تب یہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل ہوا کرتا تھا، مگر اسے ختم کر کے میں نے یہاں آپ کے نام کا محل تعمیر کروایا اور آج یہاں آ کر آپ نے اس محل کی تشییع مکمل کر لی ہے۔ مجھے ڈان کو ہر حال میں مارنا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ٹاسک تھا جسے میں نے 2 سال لگا کر مکمل کیا، مگر مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ اسے ختم کرنے کے فوراً بعد مجھے آپ مل جائیں گے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے ان 2 سالوں میں آپ کو، ہر اس جگہ گیا جہاں امید ہو سکتی تھی، مگر آپ مجھے نہ ملی۔ لیکن دیکھیے، اللہ کی عنایت اور میرے انتظار کی شدت، آخرکار میں نے آپ کو پا ہی لیا۔ وہ اس کی گالوں پہ بنے گھروں کو بہت قریب سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شانزے اب تک اسے گھورے جا رہی تھی۔ اسے یہ شخص کسی حد تک سائیکو لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی نظر میں وہ اس کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا؟ شانزے کو یہ بات سراسر جھوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیے اسے دیوار کے ساتھ ٹکائے اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا اور اسے اپنے بے پناہ قریب ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں آپ کو حاصل کرنے کے لیے مر رہا ہوں، کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر شانزے کے گالوں کو چھوا، جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ ملائم تھے۔ اس کے لمس سے ان گلابی گالوں میں سرخیاں گھل گئی تھیں۔
شانزے کی بوجھل سانسیں اسے بہکا رہی تھی، مگر وہ اس وقت ان سانسوں کو محسوس تک نہ کر پایا۔ وہ ان گلابی ہونٹوں کو چھونے کے لیے بے قرار تھا، مگر وہ ایسا کر کے اس لڑکی کو مزید خود سے نفرت کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ لیکن میں آپ سے زبردستی کبھی نہیں کروں گا جب تک آپ خوشی خوشی مجھے اپنا آپ نہیں سونپ دیتی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مزید قریب ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ شانزے کے ہونٹوں کو چھونے لگے تھے، اس کی پیاس کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر شانزے کو کچھ تسلی ہوئی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شانزے نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا، جس پر واجدان خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے یہاں قید رکھو گے اور میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ شانزے نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو آزاد چھوڑ دوں اور آپ دوبارہ میری پہنچ سے دور چلی جائیں؟ واجدان نے اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ یہ لڑکی اس کے نرم لہجے پر اسے بیوقوف سمجھنے لگی تھی۔ اتنے بڑے مافیا لیڈر بنے پھرتے ہو اور ایک لڑکی کے کھو جانے کا ڈر ہے تمہیں؟ تو شاید مافیا والوں کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس بار شانزے نے بھی جواباً اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہم تو آپ آزادی چاہتے ہیں یہاں سے؟ واجدان نے پوچھا، جس پر شانزے نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ واجدان کی نگاہیں اس کے دل فریب چہرے پر تھی۔ کیا واقعی؟ شانزے تو پوری طرح چونک چکی تھی۔ اس نے خوشی سے پوچھا، ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو ایک معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ واجدان کی اگلی بار پر شانزے کی خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ آخر اس شخص کو اس سے کیا معاوضہ چاہیے تھا جس نے اسے کروڑوں میں خریدا تھا؟ کیسا معاوضہ؟ شانزے نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو ہر روز اپنا 1 منٹ مجھے دینا ہوگا، جس میں سے آپ صرف میرا اختیار ہوگا۔ آپ مجھے نہ روکیں گی اور نہ اس لمحے میں مجھ سے نفرت کریں گی۔ اس 1 منٹ میں آپ صرف میری ہوں گی۔ واجدان بول رہا تھا جبکہ شانزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ہر روز 1 منٹ؟ 1 منٹ میں بھلا یہ شخص کیا ہی کر سکتا ہے؟ ویسے بھی اس روز اس شخص سے ملنا تو نہیں تھا۔ اس شرط کے بدلے وہ اس قید سے آزاد ہو کر اپنی گرینی کے پاس جا سکتی تھی۔ وہ اسے اس کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ تم ہر روز میرا 1 منٹ لے سکتی ہو، مگر صرف 1 منٹ، اس سے 1 لمحہ بھی زیادہ نہیں۔ شانزے اس انداز میں بولی جیسے اگر اس شخص نے یہ بات نہ مانی تو وہ اسے کوئی سزا دے دے گا، حالانکہ وہ کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بات پر واجدان مسکرا دیا۔ یہ لڑکی پوری طرح اس کے رحم و کرم پر تھی، مگر پھر بھی اسے دھمکا رہی تھی۔ اسے اس کی یہ بہادری بے حد پسند آئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں 1 منٹ سے 1 لمحہ بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ کاش آج ہی اسے وہ 1 منٹ مل جاتا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے چارگی سے بولا۔ اس کا میرون رنگ کا گاؤں میں مبلو سراپا اس کے حساب پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ آج تم میرا 1 منٹ لے چکی ہو، اس لیے آج کا وقت ختم۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اسے اجازت دے گی، جبکہ وہ اس کی ادا پر دیوانہ ہو چکا تھا۔ پھر کل سے وقت فکس کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گے، میں آ جاؤں گی۔ اب میں جاؤں؟ وہ بچ جانے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے بھر کا مشہور ڈان تھا اور وہ اس سے اس طرح بات کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے واپس بھیجنے کے لیے اپنے قابل اعتماد آدمی اندر بلا لیا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اپنا چہرہ اور بال دوبارہ ڈھانپ چکا تھا۔ آدمی کے اندر آتے ہی اسے ضروری ہدایت دی اور شانزے کو جانے کی اجازت دے دی۔ کل خود آئیں گی یا گاڑی بھجوا دوں؟ اس کے سوال پر وہ خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اچانک قدم روک لیے۔ میں خود آ جاؤں گی۔ وہ قدرے سنبھل کر بولی، یاد رکھیے گا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، مگر وعدہ توڑنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ڈیل توڑ دی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ پہلے وہ دھیمے اور محبت بڑے لہجے میں بولا، مگر آخری الفاظ کے ساتھ ہی اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ شانزے ایک لمحے کو اندر ہی اندر سہمی، مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ تم اتنے بڑے ڈان ہو اور مجھ جیسی عام لڑکی سے ڈر رہے ہو۔ اگر میں نے کوئی ہوشیاری کرنی بھی چاہیے تو تم کیا کرنے دو گے؟ یہ جو تمہاری پوری پلٹنون ہے کس لیے رکھی ہے؟ یقیناً میری نگرانی کے لیے بھی 2-4 بندے چھوڑے ہی ہوں گے۔
لیکن بے فکر ہو، 1 منٹ کے لیے تو میں آ ہی جاؤں گی، وہ منہ بنا کر طنزیہ انداز میں بولی، جبکہ وہ دلکش مرد اس کے نڈر اور بہادری بھرے انداز کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں کل کے دن بے صبری سے انتظار کروں گا، وہ سے الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے محبت سے بولا۔ شانزے نے وہاں سے نکلنے میں یافیہ جانی بابا اتنے سارے پیسوں کا کیا کریں گے؟ کمرے میں کب سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 20 سالہ فرقان نے باپ سے پوچھا تو اس نے بیٹے کو ایک نظر دیکھا۔ 1 کروڑ روپے ملے تھے بھتیجی کا سودا کرنے پر، ویسے بھی سودا نہ کرتا تو مافیا کا ڈان اسے لے ہی جاتا، پھر سودا کرنے میں انہیں کوئی حرج محسوس نہ ہوا تھا، بس اپنی ماں کی وجہ سے کچھ پریشان تھا جو اپنی نواسی سے جنونی محبت کرتی تھی، اور شانزے کے جانے کے بعد سے خود کو کمرے میں بند کیے ہوئے تھی، ورنہ وہ عابد صاحب کو ضرور سبق سکھاتی جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی نواسی کو بیچ ڈالا تھا، وہ بھی پورے 1 کروڑ روپے میں۔ بیٹا جب اللہ عقل بانٹ رہا تھا تو تم اس وقت سو رہے تھے کیا؟ اس کی طنز کو فرقان سمجھ نہ سکا اور سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماما میں اس وقت کہاں تھا؟ فرقان کی بات پر دونوں میاں بیوی نے سر پکڑ لیا۔ فرقان ان کا اکلوتا بیٹا تھا مگر نہایت سادہ، یہاں تک کہ اس کا نام بھی سادہ سا رکھا دیا گیا تھا۔ وہ دنیا کے مکر و فریب سے بہت دور تھا، اس لیے اکثر ماں باپ کو کی نیتوں میں سوراخ کر دیتا تھا۔ پہلے تو آپ اس اتنی بڑی رقم کو ٹھکانے لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چور لٹیرے آ کر لے جائے۔ رقیہ بیگم کی بات پر عابد صدیقی نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ بابا کہیں آپ یہ پیسے زمین میں دفن کر کے بھول ہی نہ جائے اور پھر مر جائیں، پھر جب میں آپ کی عمر کو پہنچوں گا تو یہ پیسے مجھے ملیں گے اور میں سوچوں گا کہ ان کا کیا کروں۔ فرقان کی بات پر صدیقی صاحب کا دل چاہا کہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کریں۔ یہ میرا ہی بیٹا ہے نا؟ انہوں نے رقیہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پہلے تو مجھے بھی شک تھا مگر اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ رقیہ بیگم بھی کسی سے کم نہ تھی، فوراً جواب دیا۔ رات کے 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں چونکے، اس وقت کون آیا؟ بابا کہیں پولیس تو نہیں آ گئی؟ آپ نے شانزے آپ ہی کو بھیج دیا تھا نا؟ مجھے لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا، اب آپ کی خیر نہیں۔ فرقان نے مسکراتی آنکھوں سے کہا اور اس کا منہ بند کرواؤ نہیں تو میں اسے بھی بھیج دوں گا۔ وہ غصے سے بیوی کو کہہ کر باہر نکل گئے، جبکہ رقیہ بیگم اپنے بیٹے کو چپ کروانے لگی۔ باہر نکلی تو سامنے شانزے کو کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اللہ اللہ کر کے ان کی یہ جان میں جان آئی۔ گرینی کہاں ہے ماموں؟ شانزے نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس شخص نے تمہیں چھوڑ دیا یا بھاگ کر آ گئی ہو؟ صدیقی صاحب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ان کی نظروں میں صرف اپنی رقم گھوم رہی تھی۔ اپنے کام سے مطلب رکھے، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ پیسے کی لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا ہے، لیکن جب آپ خود اپنے لیے دوزخ چن رہے ہیں تو میں یا کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ شانزے طنزی انداز میں بولی، بکواس بند کرو، اپنی جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ میرے راستے سے ہٹے۔ وہ انہیں ان کی اوقات یاد دلاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ اسے دھلے سے لے گیا تھا اور اتنی آسانی سے چھوڑ بھی دیا۔ دیکھنے میں تو وہ اسے چھوڑنے والا نہیں لگتا تھا، کوئی بہت بڑا ڈان معلوم ہوتا تھا۔ چھوڑے جی، باہر میں جائیں دونوں، آپ پیسے سنبھالیں۔ رقیہ بیگم کی بات پر وہ سر جھٹکتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ شانزے نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک رینی کو دیکھا، آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ میری جان، میری بچی، وہ رو رہی تھی۔ شانزے بھی ان کے ساتھ رو پڑی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس گنڈے نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں؟ اس نے شانزے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں کے پیالے میں بھر لیا۔ نہیں رینی، اس نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ کی طرف سے معجزہ ہو گیا اور اس نے مجھے خود ہی چھوڑ دیا۔ شاید اسے خدا کا خوف آ گیا ہو۔ وہ گرینی کو سچ بتا کر مرضی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خوف تو اللہ نے صرف اس کے دل میں ڈالا تھا، مگر اس کی ممانی اور ماموں کے دلوں میں تو اللہ کا ذرا سا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ پیسے نے ان کا دماغ سیاہ کر دیا تھا۔ اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ وہ شانزے کو سینے سے لگا گئی، جبکہ شانزے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس ڈان سے جان کیسے چھڑائے گی، جسے روز اس کا 1 منٹ چاہیے تھا، 1 منٹ جس پہ اس نے بغیر سوچے سمجھے ڈیل کر لی تھی۔ اب اسی 1 منٹ سے دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی، آخر وہ 1 منٹ میں کیا کرے گا؟ اگر اس نے مجھے چھوا تو 1 منٹ میں کتنا ہی چھو لے گا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو خیالات نے گھیر لیا۔ اس کا دلکش چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ ناؤ کیا کرے رہے ہو؟ وہ اس کی ہونٹوں پر قابض ہوتا، پھر اس کی یہ دھڑکنوں پر بھی۔ وہ بے آب بچڑی کی طرح تڑپتی جا رہی تھی۔ وہ لمحوں میں ان کی حالت خراب کر گیا تھا، اپنے لمس کی دستنیں بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں اس کے جذبات کو مزید ہوا دے رہی تھیں، پردے گرتے چلے جا رہے تھے۔
اس کے مضبوط بازوؤں کو دیکھ کر شانزے نے تھوک نکلا اور اگلے لمحے اس نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا، اپنا سینہ اس کے سینے سے لگا دیا۔ گرنے کے خوف سے شانزے نے اس کے گلے میں بازو لپیٹ دیے۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتا بستر کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے بستر پہ گرا دیا۔ حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتا، اس پر سیاہ فگن ہوتا، اس کی سسکیاں نکالتا، اس پہ جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک شانزے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شربور تھی، پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی یہاں تھا اور اسے ہر جگہ سے چھو رہا تھا۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے خواب میں کیوں آیا ہے؟ وہ سر تھامے بیٹھی تھی، اپنے جسم کے حصوں کو چھو چھو کر خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اسے کسی نے نہیں چھوا، مگر محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ اور شدید پریشان تھی مگر کسی سے اپنی پریشانی کہہ نہ سکی۔ شانزے، تم ہوش میں ہو؟ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اب کیا ہوگا؟ وہ منہ بناتا بولا، تم اپنے مقصد سے بھٹک رہی ہو۔ مقابل کی بات سنتے ہی وہ زوردار کہکا لگا کے ہنس دیے۔ اوہ ریئلی؟ لیکن مجھے تو لگتا ہے میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ اس کے مطمئن لہجے پر مقابل نے دانت پیس لیے۔ ہوشیار رہو چارلی، تم جانتے ہو تم کس قدر گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اگر تم سے ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خطرے کو پہلے مجھ سے اجازت لینی ہوگی۔ وہ نڈر انداز میں بولا، تمہارا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا اور تم اتنے بے فکر ہو؟ وہ نے مطمئن کرتا ہوا کال کر گیا۔ یہ اس کی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جو اس نے خود بنائی تھی اور خود ہی اسے برباد کرنے والا تھا۔ وہ تیار ہو کر ہوٹل پہنچی۔ صبح سویرے ماموں اور ممانی سے پھر جھگڑا ہوتے ہوتے بچی اور ناشتے کیے بغیر ہی نکل آئی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے اپنی یونیفارم پہنی۔ چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ کاؤنٹر کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ سر کا بلاوا آ گیا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی اوپر گئی۔ آئیے آئیے مس شانزے۔ سر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر آپ نے بلایا؟ جی، یہ پیپرز چیک کر لیں گے۔ کیسے پیپرز ہیں یہ؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ ہوٹل کے کاغذات ہیں، یہ ہوٹل اب آپ کے نام کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں؟ وہ گھبرا گئی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ مسٹر زلفی نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کی کال ہے شانزے۔ شانزے نے بے دھیانی میں فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو جان؟ اس آواز کو سنتے ہی شانزے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل نے رات والا خواب یاد کیا تو دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ آپ کے لیے تحفہ لیا ہے یہ ہوٹل۔ مجھے یہ قبول نہیں۔ آپ یہاں نوکری کریں، آپ تو حکم دینے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے اب اس ہوٹل کی مالکہ آپ ہیں۔ اس کا لہجہ برف جیسا سر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کر کے آپ مجھے امپریس کر لیں گے اور میں آپ سے محبت بھی کرنے لگوں گی؟ وہ زلفی سے ہٹ کر فون پر غصے سے بولی، مجھے امپریس کرنے کے لیے میری ذات ہی کافی ہے۔ مجھے آپ کی حرام کی کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، سمجھے آپ؟ مجھے گرینی نے مجھے بہت ہی حلال کمائی سے کھانا سکھایا ہے، لوگوں کو مار کر لوٹ کر کھانا نہیں۔ وہ لمبا چوڑا جواب دے گئی۔ کچھ ہمیں خاموشی چھا گئی۔ یہ شادی کا تحفہ ہے میری جان۔ وہ شیریں لہجے میں بولا، شادی؟ کون سی شادی؟ ہماری شادی کب ہوئی؟ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہو جائے گی۔ ایڈوانس میں تحفہ دے دیا ہے، تم پاگل ہو؟ وہ چیخی، آپ کے لیے دل و جان سے میں پاگل ہوں، بس مجھے آپ کو وہاں نوکری کرتے نہیں دیکھنا۔ آخر میں اس کا لہجہ دھمکی امیز ہو گیا۔ میری زندگی میں مداخلت بند کریں، سمجھے آپ؟ آپ بھول رہی ہیں کل میں آپ کو خرید چکا ہوں، اب آپ وہی کریں گے جو میں کہوں گا۔ جس طرح چھوڑ سکتا ہوں اسی طرح واپس بھی لا سکتا ہوں۔ ہر پل میری نظر آپ ہی کے ساتھ ہے۔ گو ٹو ہیل۔ وہ دانت پیس کر چیختی ہوئی، آپ کو یاد ہوگا وعدے کے مطابق 1 منٹ دینا ہے، گاڑی بھجوا دوں گا۔ وہ کال کاٹ چکی تھی۔ شانزے نے غصے سے فون واپس دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ پیپرز میری طرف سے آگ لگا تھے انہیں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ تمہیں نہیں ہے؟ ایک لمحے کو وہ اس کی حالت میں دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ وہ جسم، وہ کسراتی سینہ، بھاری عضلات، جوڑے ایبس جو اس نے خواب میں دیکھے تھے، وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ خواب میں زیادہ ہاٹ لگ رہا تھا یا اب سامنے حقیقت میں۔ وہ خود پر جھنجھلا گئی، نظریں بھٹک بھٹک کر بار بار اس کی خوبصورت باڈی کا طواف کر رہی تھی۔ میں شاور لے کر آتا ہوں کیونکہ آپ تو بہت جلدی آ گئی ہیں۔ وہ اپنا لباس اٹھاتا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ اب میں آپ کا انتظار کروں، وہ بھی تمہارے صرف 1 منٹ گزارنے کے لیے۔ اپنا 1 منٹ فوراً پورا کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کے اس کا راستہ روک گئی۔ کیا کر رہی ہے؟
اس حالت میں سامنے آئیں گی تو معاملہ سنگین ہو سکتا ہے، اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کو اپنا اسیر بنا لوں گا۔ پھر گلہ نہ کرنا، ان فضول بے تک کی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ سہینے پر بازو باندھے گھور رہی تھی۔ میں شاور لے آؤں؟ ابھی اس حالت میں چڑچڑا ہو رہا ہوں، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ تشنا سے گہری سانس بھر کر بولی، اور جلدی آنا۔ وہ بھی اس کی حالت دیکھتی نظر چراتی پیچھے ہٹ گئی۔ تب تک آپ یہیں اسی کمرے میں انتظار کریں، میں بس 10 منٹ میں آپ کے سامنے ہوں گا۔ وہ ہدایت دے کے باتھ روم میں بند ہو گیا، جبکہ وہ بس ایک چوڑی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ 5 منٹ کے بعد کھانا پینے کا ڈھیر سارا سامان ٹرالی کے ذریعے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اتنی بے شمار نعمتیں دیکھ کر شانزے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آگے بڑھ کر اٹھنا چاہا تو پھر دماغ نے ٹوکا، یہ سب حرام ہے، حرام کمائی کا ہے۔ جانے کہاں کہاں کس کس کو مار مار کر یہ لوٹ چکا ہے، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا، وہ خود کو سمجھا رہی تھی، جبکہ بھوک سے جان آواز پر سوار ہونے لگی تھی۔ یہی تو آزمائش ہے شانزے، وہ خود پر جبر کر کے بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد واجدان باتھ روم سے نکھرا باہر آیا۔ بلا شبہ اس کی مردانی خوبصورتی آنکھ لگا لینے والی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کی قائل ہونے لگی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ بولی۔ آپ نے کچھ نہیں لیا؟ وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر اس کے پاس صوفے پر 2 انچ کے فاصلے پہ بیٹھ کے اسے سرو کرنے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مت ڈالو۔ وہ ٹوک گئی۔ اس کی بات پر وجدان کے لبوں پر وہ مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس بات کا ڈبل میننگ لیتا لطف لے رہا تھا۔ آپ نے کچھ نہ کھایا تو یقیناً میرے ساتھ 1 منٹ کی ڈیل سے پہلے ہی بے ہوش ہو جائیں گی۔ آرام سے کھائیں، یہ حرامی کمائی کا نہیں ہے۔ وہ اس کی گریز کو سمجھ رہا تھا۔ تم حلال کا کام کرتے ہو، تم پر یقین کر لوں؟ وہ تھوڑا دور سے رکھ گئی۔ یقین کر لیں جان، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں سوائے اس کے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کھائیں، میں 5 منٹ میں آیا آپ کا 1 منٹ لینے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور وہاں گم ہو گیا۔ اس کی بات پہ یقین کرنے کو دل چاہنے لگا۔ شاید بھوک ہی اتنی تھی کہ شانزے نے رائس سے بڑی پلیٹ اٹھا لی، مگر دل میں پھر وہم جاگا۔ وہ پلیٹ وہیں پر رکھ کر اٹھ گئی۔ وہ قدم چلی کہ چکرا کر گرتے گرتے بچی، پھر خود کو سنبھال کر آگے بڑھی، دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا 1 منٹ اور یہ خود بھی، وہ جھنجھلا کر سوچتی دروازے تک پہنچی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ 2 مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ شانزے نے نیم ہوا آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے مت چھونا، بس اتنا ہی کہہ پائی اور اس کی باہوں میں ڈھل گئی۔ واجدان اس کے گال تھپتھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، اس کے موم جیسے وجود کو باہوں میں بھر کر بستر پہ لٹا دیا، یوں جیسے کوئی نازک سی موم کی گڑیا۔ وہ جانتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ ضدی لڑکی سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ کیا کرتا؟ وہ پاس بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا، بالوں کی آری لٹ پیچھے کرتے ہوئے ایک تک نہارتا رہا کہ 1 منٹ کی ڈیل تھی، اور کہاں پچھلے 20 منٹ سے وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ قسماتی ہوئی آنکھیں کھول دی تھیں اس نے، پھر بہت قریب بیٹھے وجدان کو دیکھ کر چونک کر پیچھے ہٹی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت آنسو بھر آئے تھے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، چلی جائیں۔ وہ بستر سے اٹھ گیا، اس بار بہت سنجیدہ تھا۔ وہ بھی اٹھی، ایک بار پھر چکرا گئی۔ اگر کھانا کھائیں گی تو آپ کو آپ کی گرینی انتظار کرتی ملے گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ عمر بھر اپنی گرینی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گی، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ شانزے کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ وہ دان پیس کر بولی۔ کھانا کھائے، میں کچھ نہیں کروں گا، وہ اب بھی سر لہجے میں بولا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی کرے گا۔ زہر مار کر اس نے تھوڑا سا کھا ہی لیا، پھر وہاں سے نکلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا 1 منٹ تو دیا ہی نہیں آپ نے، اس کے الفاظ نے شانزے کے قدم روک لیے۔ وہ دانت پیستی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں ہوں اور تمہیں ابھی بھی 1 منٹ چاہیے؟ ان 2 گھنٹوں میں میرا 1 منٹ آیا ہی کہاں؟ دیکھ لے، دے دے، ورنہ کل 2 منٹ دینے پڑیں گے، اور 2 منٹ میں تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر لوں گا، پتہ ہے آپ کو؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ کل کی کل دیکھیں گے، مجھے بھی گھر جانا ہے، وہ بے نیازی سے بولی، اور واجدان کی دل کی دھڑکنیں مہکا گئی۔ وہ ہم جائیں، پھر کل ملاقات ہوگی، وہ اسے اتنی آسانی سے جانے دے رہا تھا۔ شانزے حیران تو ہوئی، مگر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی باہر نکل گئی۔ گھر پہنچی تو گرینی کو انتظار کرتے آیا۔ سب ٹھیک ہے نا میری جان؟ اتنی بجھی کیوں؟ گرینی کی بات پر وہ آنسو نہ روک پائی۔ گرینی، ہم یہاں سے کہیں ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں وہ گنڈا نہ پہنچ سکیں؟
ان کی گود میں سر رکھ کر بولی۔ گرینی سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، ایک جگہ ہے جہاں تم محفوظ ہوتی ہو۔ کون سی جگہ گرینی؟ وہ جھٹ سے پوچھنے لگی۔ تمہارے باپ کا گھر۔ ان کی بات پر شانزے کے لمب بھینچ گئے۔ اس کا نام ہی مت لیں، جنہوں نے ماما کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی اور مجھے ایک بار بھی نہ پوچھا۔ اب انہیں کیا فرق پڑے گا میری کسی تکلیف سے؟ میں اگر دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں تو وہ ان سے ہے، حتیٰ کہ اس گنڈے واجدان سے بھی زیادہ۔ وہ آنکھیں کی نمی پیچھے دھکیل کر اٹھ گئی۔ صبح ہوٹل جائے یا نہ جائے یا کہیں اور پناہ تلاش کرے، انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر مین گیٹ پہ دستک ہوئی۔ رات کے اس پہ کون آ سکتا ہے؟ ماموں غصے سے بھر کر دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ دو آدمیوں نے انہیں دو مکے مار کر ایک طرف پھینکا اور اندر گھس گئے اور چکتی ہوئی شانزے کو اٹھا کر لے گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے! وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ ایک آدمی نے کان پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کا منہ بند کرو، ٹیپ لگا دو۔ باس نے کہا تھا کہ اسے چھونا نہیں، صرف ہاتھ باندھنے ہیں۔ دوسرا بولا، کس باس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ گھبرا گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے 1 منٹ میں بہت بڑے محل لائے۔ سامنے کھڑا شخص اس کے لیے اجنبی تھا۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ دبی دبی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ تم ڈان خان کی محبوبہ ہو اور تمہیں پا کر میں اس خان کو جیتے جی مار ڈالوں گا، پھر سب کچھ میرا۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ تم نے مجھے چھوا بھی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اس نے واجدان خان کے نام کی دھمکی دی۔ جب تک وہ یہاں پہنچے گا میں تمہیں اپنا بنا چکا ہوں گا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ شانزے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے بھاگنے میں، مگر ہر دروازہ بند تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ چھوڑو مجھے! وہ شخص شانزے پہ حاوی ہوا۔ ڈان کی محبوبہ ہو تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا تم پر؟ وہ اس کی گردن چھوتا ہوا بولا۔ شانزے کو لگا پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ خبردار مجھے چھوا تو جان سے مار دوں گی! اس نے ہمت کر کے چیخ ماری۔ اس شخص نے شانزے کی شرٹ سے اس کا تن سے جدا کر دی۔ وہ بے بسی اور تکلیف سے چیخی۔ اسے لگا آج وہ اپنی عزت گنوا دے گی۔ اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اف کتنی حسین ہو، مکھن ملائی جیسی۔ خان کی قسمت بھی کیا کہنے، لگتا نہیں خان نے ابھی تک اس حسین دلکش بدن کے مزے لیے ہوں گے۔ پہلا شعر مجھے ہی ملنے والا ہے۔ اس کی گندی باتوں پر شانزے نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اگلے ہی لمحے میں اسے شانزے کے منہ پر زوردار سے تھپڑ مارا۔ وہ منہ کے بل فرش پہ جا گری اور جا کر زمین پہ گڑی۔ مجھ پر تھوکتی ہے، مجھ پر؟ اب دیکھ تیرا وہ حال کروں گا، دنیا تجھ پر تھوکے گی۔ وہ اپنی پینٹ کی بیلٹ نکال کر ایک طرف پھینکنے ہی والا تھا کہ اس پہ سیاہ فگن ہوا۔ اگلے ہی لمحے شانزے کی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ دونوں کی پشتیں آنے والے کی طرف مڑ گئیں، جو کوئی اور نہیں بلکہ واجدان خان تھا۔ واجدان خان آندھی طوفان کی طرح اندر آیا اور شخص پہ ٹوٹ پڑا۔ مارتا ہی چلا گیا، اتنا مارا کہ وہ آدھ مرا ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر اسے تقریباً موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے شانزے کی طرف مڑا اور اس کے تن پر اپنی جیکٹ ڈال دی۔ وہ ساکت تھی، بالکل ساکت۔ واجدہ نے نہ اسے فوراً بلایا نہ کوئی بات کی، بس بہت آہستگی سے اپنی باہوں میں بڑا باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسے اپنے سینے میں چھپا لیتا۔ وہ اسے سیدھا اپنے مینشن لے آیا، ماسک کا رومال ہٹایا اور آہستہ سے اس لڑکی کے پاس جا بیٹھا جب تک گمسی تھی۔ شانزے مجھے دیکھو۔ وہ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دل بہت بھاری تھا، اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یوں خاموش ہو جانا واجدان کو پوری طرح چپ رہا تھا۔ وہ رو لیتی، غصہ کر لیتی، ناراض ہو جاتی، مار بھی لیتی، وہ سب سہ لیتا، مگر یہ خاموشی نہیں۔ وہ اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر بغیر کسی محرم رشتے کے اسے چھو کر مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر کے لیے اسے اکیلا چھوڑ کر باہر آ گیا۔ حمید عرف میدگی ایک چھوٹا گندا تھا جو ڈان کی جگہ لینے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈان بادشاہ کی محبوبہ کا اغوا کر کے اسے زیر کرنا چاہا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ بادشاہ اس سب سے باخبر رہتا۔ سر وہ آ گئی ہے، اس کے آدمی نے اندر آ کر اطلاع دی۔ اس وقت بھی اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ کہاں ہے میری بچی؟ گرینی نے طلب کر واجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ محفوظ ہے، فکر نہ کریں، آپ کو یہاں بلانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ انہیں لے کر سیدھا کمرے میں آیا۔ گرینی بے حد بے چین تھی، بس اپنے شانزے کو دیکھنا چاہتی تھی جو رات کے وقت اغوا ہوئی تھی اور جس کی ماموں مانی نے ذرا بھی فکر محسوس نہ کی تھی۔ وہ روتی تڑپتی رہی اور بے جگہ آدمیوں کے ساتھ یہاں آ گئی۔ میں آپ کی نوازی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج ابھی اسی وقت، مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ وہ بغیر کسی لگئی لپٹی کے اپنی بات
سے اسے گوشے گزر کر گیا۔ میں اپنی نواسی کی شادی تم سے کیوں کروں؟ ایک نمبر کی گنڈے موالی ہو تم، کون بہن بیٹی دیتا ہے گنڈوں کو؟ ان کی غصے کی آواز بے بس آواز میں گونجی۔ ایک لمحے کو بادشاہ کا سر جھک گیا، وہ پھر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ شانزے کی خاطر سب چھوڑ دوں گا، آپ مجھے بس اسے سونپ دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ جیسے اسے یقین تھما رہا تھا، گہرنی یکدم خاموش ہو گئی۔ سامنے بیٹھا شخص رعبدار اور طاقتور تھا، جس نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ان کی نواسی کو ڈھونڈ نکالا تھا، اور اگر وہ گھنٹہ اسے گروی چھوڑ دیتا تو ایک اچھا انسان بن سکتا تھا۔ لیکن بات تو ساری شانزے پر تھی۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ میری نواسی سے مجھے ملنے دو، جو وہ کہے گی وہی ہوگا۔ 2 دن پہلے تو تم آتے ہو 1 کروڑ دے کر اسے خریدنے کی بات کرتے ہو، اور آج نکاح کا کہہ رہے ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دل کہتا ہے تم پر اعتبار کر لوں، مگر دماغ اجازت نہیں دیتا۔ آخری فیصلہ میری نواسی کا ہوگا، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ اگر شانزے نے مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو کیا آپ کس کے فاصلے میں اس کا ساتھ دیں گی؟ وہ آگے ہو کر بیٹھا، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے نہایت سنجیدہ لگا۔ ہاں، مگر اس پر دباؤ مت ڈالنا، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے آسودگی سے گہرا سانس لیا۔ کبھی نہیں، میں اس پر کبھی نہیں دباؤ ڈالوں گا۔ آپ تھوڑا آرام کریں، میں آپ کو کچھ دن میں اس سے ملواتا ہوں۔ وہ انہیں اسی کمرے میں چھوڑ کر کھانے پینے اور سہولت کا انتظام کروا کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ اب بھی اوندے منہ لیٹی تھی، بادشاہ کی جیکٹ اب تک پہنے ہوئے۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ شانزے پلیز رونا بند کرو۔ وہ قریب آیا۔ تم وہیں رہو، میرے پاس مت آنا۔ وہ چیخ اٹھی تو وہ وہیں رک گیا۔ مجھے مت چھونا پلیز۔ میں نہیں چھونا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ میرا کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ وہ مجھے برباد کر چکا ہے، میرے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے تمہیں نہیں چھوا۔ وہ سر اٹھا کر روتی ہچکی لیتی اس سے شکایت کرنے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ توڑ دیے، میرے کپڑے پھاڑ دیے، میں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اسے جان سے مار دیا۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، اس کا درد کم کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نکاح نہیں کرنا۔ وہ خود کو سے چھڑا کر روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھی گنڈا تھا اور تم بھی گنڈے ہو، وہ بھی ہوس پرست تھا اور تم بھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی، سوچے بغیر کہ سامنے والے کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اسے چھو تک نہیں رہا تھا، اور وہ اسے ہوس پرستی کہہ رہی تھی۔ تم بھی تو مجھے چھونا چاہتے ہو، اس لیے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا مذاق بنا رہے ہو۔ روتی ہوئی بستر کے کونے سے جا لگی۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اگر وہ سانس میں نہ ہوتی تو شاید اپنی زبان کھینچ لیتا، مگر وہ اس کی ہر بات سننے کو تیار تھا۔ اپنی آخری سانس تک نکاح کے نام پر مجھے برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ چیخی تو وہ سہما اور مزید پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ وہ اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ لایا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ہاں، اگر میں چاہوں تو ابھی اسی وقت آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر لیں گی آپ؟ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے؟ مگر اگر مجھے کچھ ایسا کرنا ہوتا تو اب تک انتظار نہ کرتا۔ بھول گئی میں نے کیا کہا تھا کہ زبردستی نہیں کروں گا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصہ کرے، مگر اس کے سنگین الفاظوں نے واجدان کا دماغ گھما دیا تھا۔ پھر سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر بہت دکھ سے اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ پھر نکاح کیوں؟ وہ ہچکی لے کے بولی، صرف آپ کو تحفظ دینے کے لیے۔ میں بغیر کسی محرم رشتے کے آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ شانزیں آپ انہیں روکیں گی؟ میں آپ کو نکاح کے رشتے میں اپنے ساتھ دینا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ نکاح کے بعد بھی جب تک آپ نہ چاہیں میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ کیا اتنا سا بھروسہ نہیں کر سکتی آپ میرے پہ؟ اب وہ بہت دھیرے سے بول رہا تھا، جیسے اس کی آواز میں التجا گھل گئی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی سچائی صاف دیکھ سکتی تھی۔ تم گنڈے ہو۔ کوئی بات نہ بن پائی تو اس نے اسے گنڈا کہہ دیا کر دھڑکا دیا۔ مجھے وہ کچھ وقت دیں، یہ گلہ بھی دور کر دوں گا۔ اس کے چہرے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے گہرا سانس بھرا۔ وعدہ کرو میری مرضی کے بغیر مجھ سے کوئی تعلق نہیں بناؤ گے۔ وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دل ہی تھا کہ اس کے ساتھ چاہ رہا تھا۔ انجانے میں ہی دل اس کی ہمراہی کا طلب جاگ اٹھی تھی۔ اس کا اظہار وہ کبھی کرنے والی نہ تھی۔ جب آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اسے یقین دلا گیا۔ مجھے اپنی گرینی یہاں چاہیے، ان کے بغیر میں نکاح نہیں کروں گا۔ وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ واجدہ نے گہرا سانس بھر کر شکریہ ادا کیا کہ وہ مان گئی ہے۔ وہ یہی ہے، لیکن اس حالت میں ان سے مت ملیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں آپ کے لیے کپڑے بھجواتا ہوں، باقی سامان بھی۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر نکاح خواہاں کو بلا کر ہم اپنے نکاح کی سنت پوری کریں گے۔ وہ نہایت سلیقے سے یہ سب کہہ کر اس کے بکھرے سراپے پر ایک نظر ڈالے بغیر آ گیا۔
وہ گہرا سانس بھر کے وہیں بیٹھ گئی. گزرے لمحے اور آنے والے لمحے سوچتے ہوئے دل بے چین ہونے لگا. یا اللہ، میری زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے، میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتی ہوں. کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح مکمل ہو چکا تھا. گرینی نے شانزے کو اپنے سینے سے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دی. شانزے نے اپنا جسم پر لگے تمام زخم چھپا لیے تھے اور روح پر لگے زخم اپنی مسکراہٹ میں دفن کر دیے. وہ اپنی گرینی کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی. میم، آپ کا کمرہ تیار ہے، آپ تشریف نہیں آئے. ایک لڑکی نے آ کر گرینی سے کہا تو شانزے بھی ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی. میم، آپ نہیں، صرف یہ جائیں گی. لڑکی نے نہایت ادب سے کہا. نہیں، میں تو اپنی گرینی کے ساتھ ہی جاؤں گی. شانزے ضدی لہجے میں بولی. بیٹا، صبح بات کریں گے، ابھی سو جاؤ، کچھ سکون محسوس کرو. وہاں اب واپس جانا ممکن نہیں، جان کو بھی خطرہ ہے اور عزت کو بھی. تمہارے ماموں تو گھر بیچنے کا سوچ رہے ہیں. اچھا ہوا اللہ نے پہلے ہی بندوبست کر دیا، ورنہ کہاں جاتے. وہ دکھ سے کہتی ہوئی اٹھی. شانزے نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا اور لڑکی ان کا ہاتھ تھامے وہاں سے لے گئی. اگلے ہی لمحے شانزے گہرا سانس بھر کر اس کمرے کو دیکھنے لگی جو کسی محل کی مانند تھا. انتہائی خوبصورت. جب سے آئی تھی اب پہلی بار غور سے دیکھا تھا. اس سے پہلے جس کمرے میں وہ واجدان سے ملتی رہی تھی وہ کوئی اور تھا. یہاں وہ پہلی بار آئی تھی. وہ کمرے کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی کہ پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر چونک گئی. پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ اندر داخل ہوا. ماسک اتار کر ایک طرف رکھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا. قریب آ کر اس نے اپنی ہتھیلی کی طرف بڑھائی. چند لمحے میں اس کی وہ پھیلی ہوئی چوڑی ہتھیلی دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر ہچکچاتے ہوئے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. واجدان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ اسے 1 انچ کے فاصلے پہ جا رکی. مجھ سے ڈر رہی ہیں، جبکہ میں تو ہمیشہ اپنے وعدے پر قائم رہوں گا. وہ نہایت نرمی سے بولتے ہوئے گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. اپنی نظریں ہٹاؤ اور میرا ہاتھ چھوڑو. وہ گھبرا گئی. ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، بلکہ اب تو آپ کو اپنے سینے سے بھی لگا سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے لگا دیا. وہ ایک دم ساکت ہو گئی. سانس جیسے تھم سا گیا. مسز، سانس روکنے کو کس نے کہا ہے؟ سانس لیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے شوہر اپنی بیوی کی سانس کیسے روکتا ہے. آپ کو ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا. وہ گھبراہٹ میں بولی اور پہلی بار اس کے لبوں سے تم کے بجائے آپ نکلا. واجدان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم دائم ہوں. وہ ذرا سا اس کے کان کے قریب جھکا. میں نے کہا تھا نا، تعلق نہیں بناؤں گا. چھونے سے، چومنے سے، حق جتانے سے کون سا تعلق بن جاتا ہے؟ تعلق بنانے کے لیے تو بہت گہرے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. اور میرے ساتھ گندی باتیں مت کریں. اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی چپ کرا دیا. واجدان ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب ہی رکھ دیے اپنے. شانزے نے وہ لمس اپنی روح میں اتارتا ہوا محسوس کیا. کتنی عقیدت تھی اس ایک لمس میں. وہ کافی دیر تک اپنے لب نہ ہٹا سکا اور جب پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی. شانزے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی. آپ میری زندگی کا اللہ کی طرف سے دیا گیا بہت پیارا تحفہ ہے، جسے میں ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا. اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کروں گا. اتنی محبت اور عزت دوں گا کہ آپ خود پر رشک کرنے لگیں گی. وہ اتنے جذبے سے بول رہا تھا کہ شانزے کا دل اس کی ہر بات پر دھڑکنے لگا. تم اتنی اچھی باتیں کر رہے ہو، اگر اتنے اچھے عمل بھی کرو تو کتنا اچھے بن جاؤ گے. وہ بے اختیار کہہ اٹھی. وہ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا دیا. ایک دن سارے گلے دور کر دوں گا، آپ کو مجھ پر فخر ہوگا. پھر سنجیدگی سے بولا، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آئی ایم سوری. یہ کہہ کر اس نے اپنے سینے سے لگا لیا. کس لیے؟ وہ فوراً پوچھ بیٹھی. آج اس ڈان کا دھیما مزاج اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا. کیا کوئی اتنا بھی میٹھا ہو سکتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دی، مگر اس کے سینے سے لگی ہونے کی وجہ سے واجدان اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکا. میری ذات کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف پہنچی اور میں ذرا سا دیر سے پہنچا، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے. وہ اس کے نرم ہاتھوں کو بار بار اپنے ہاتھوں میں دبا رہا تھا. وہ اتنے نرم تھے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا انہیں چھوڑنے کا. ایک بات بتاؤ، اس وقت مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے. کیا تم نے میرے گھر کے ارد گرد پہرے دار نہیں بٹھائے تھے کہ میری کڈنیپنگ کا پتہ ہی نہ چلا؟ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. پتہ چلا تھا، بس ذرا دیر ہو گئی.
کچھ غدار نکل آئے تھے مگر سب کو میٹھی نیند سلا دیا ہے۔ وہ پھر سے اسے گلے لگا کر گیا۔ تم نے خون خرابہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ چٹ کر بولی مگر وہ بھی مسکرا دیا۔ کچھ کھائیں گی؟ وہ بات بدل کے نہیں، گرینی کے ساتھ کھا لیا تھا۔ وہ نخرے سے بولی ہم پھر سوتے ہیں، میں تو بستر پر سوں گا، تم کہاں سو گی؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ واجدہ نے ایک نظر بستر کی طرف دیکھا۔ بستر کافی بڑا ہے، دونوں آرام سے سو سکتے ہیں۔ بالکل نہیں، اسے صاف انکار کر دیا۔ مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ وہ ذرا سا ناراض ہو گیا تو شازے سٹپٹا گئی۔ جب محرم نہیں تھے تب اتنے بہکے بہکے تھے، اب تو نکاح میں بہک گئے ہو۔ وہی سوالیہ انداز اپنا گئی۔ مجھے بہکنے کے لیے آپ کے ساتھ کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ابھی سے بہک رہا ہوں، بلکہ کب سے بہک رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کے لبوں تک کو نہیں چھوا۔ کیا یہ میرے وعدے کی یقین دہانی نہیں؟ وہ پھر اس کے قریب آیا اور اسے نظر چلا لینے پر مجبور کر گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے دور ہو کر سونا۔ وہ بستر کی طرف جاتے ہوئے وارن کر گئی تو وہ بس اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک میسج ٹون بجی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر زاویہ سخت ہو گیا۔ اسے اپنا حلیہ بدلتے دیکھ کر وہ کچھ الجھ گئی۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ وہ اسے ماسک پہنے دیکھے بغیر پوچھ نہ سکی۔ میں جلدی آؤں گا، آپ تب تک سو جائیں، پلیز مت جاگیے گا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی بازو تھام گئی۔ فکر نہ کریں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، نہ آپ کے بال تک کو نہیں چھو سکتا، یہ میرا پرسنل اپارٹمنٹ ہے اور یہاں سیکیورٹی ہے، یہ لیجیے۔ وہ ایک ڈیوائس اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ یہ کیا ہے؟ جب بھی مجھے کچھ ہوا اور میں آپ کے پاس نہ آ سکا تو اس بٹن کو پریس کرنا۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آ سکو گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بے چین ہو کر ڈیوائس ایک طرف رکھتی ہوئی اس کا گریبان تھام گئی۔ کہیں نہیں، آپ کے پاس ہی رہوں گا دل پر، میرے ساتھ، وہ ضد سے بولی۔ واجدہ نے مسکراتی آنکھوں سے جذبات میں سر ہلا دیا۔ لے جاؤ اپنی یہ ڈیوائس، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں شانزے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چپ، ایک دم چپ۔ ضرورت کیسے پڑ گئی تمہیں یہ سب کہنے کی؟ اگر مرنا ہی تھا تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ جان سے مار دوں گی اگر کچھ بھی بکواس کی، پر ہاں، جہاں جا رہے ہو جاؤ، میں سونے لگی ہوں۔ یاد رکھنا میرے اٹھنے سے پہلے میرے پاس ہونا، ورنہ میں کیا کر بیٹھوں مجھے خود بھی نہیں پتا، سمجھے تم؟ وہ انگلی سے وارن کرتی بستر پر دراز ہونے لگی، جبکہ وہ موبائل پر الرٹ دیتے ہوئے بغیر ایک لفظ مزید بولے وہاں سے نکل گیا۔ وہاں آندھی طوفان بنا بادشاہ کے تمام اڈوں کا صفایا کرتا چلا گیا۔ اس کی پوری ٹیم اس وقت ایکشن میں تھی۔ چارلی سب پلان کے مطابق ڈن ہو گیا ہے، اب آخری 2 اڈے بچے ہیں، وہاں ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ یو مسٹ گو۔ وہ گوریلا ٹیم کا ایک ہیڈ تھا، طوفان کی طرح اندر گھسا اور سب کچھ بہا لے گیا۔ گڈ جاب چارلی۔ صبح 4 بجے وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس لوٹا۔ کمرے میں قدم رکھا تو وہ حسین دوشیزہ گہری نیند میں تھی۔ اسے یوں پرسکون نیند دیکھ کر واجدان کے دل و دماغ میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بغیر اسے ڈسٹرب کیے شاور لے کر باہر آیا، بال خشک کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، ذرا سا ترچھا ہو کر بیٹھا اور بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا لی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانیں بلند ہوئیں۔ وہ نماز ادا کرنے گیا۔ نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ اب بھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کئی عرصے بعد اسے سکون کی نیند نصیب ہوئی۔ واجدان کا دل نہ چاہا کہ اس کی نیند خراب کر، لیکن فجر کا وقت چاہ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے قریب ہو کر اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ آخری مرحلے میں تھی کہ اچانک جاگنے پر گھبرا کر اسے دیکھنے لگی، پھر خود کو دیکھا، آپ نے تو پورے کپڑے پہنے ہیں۔ واجدان وہ بے دھیانی میں بول گئی، کیا مجھے نہیں پہننے چاہیے تھے؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، میرا مطلب کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا گئی۔ کوئی خواب دیکھا ہے میرے جگر نے؟ وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ وہ آپ کو چوٹ آئی ہے؟ اچانک شانزے کی نظر اس کے ماتھے پر جا ٹھہری۔ بس معمولی سی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا، آنکھیں موند لی۔ کسی بے گناہ کو قتل کر کے آئے ہو؟ وہ شکی مزاج بیوی بن گئی۔ نہیں، میں نے آج تک کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا، اور اب مزید باتیں نہیں، جلدی سے فجر پڑھ کر آؤ، پھر بات کریں گے، فجر کا وقت چاہ رہا ہے۔ وہ گنڈا ہو کر اسے نماز کی تلقین کر رہا تھا۔ امپریسو۔
وہ نماز ادا کر کے واپس بستر میں گھس گئی۔ جب تک وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، واپس آیا تو وہ بھی بستر کی طرف بڑھا۔ ابھی ذرا سا لیٹا ہی تھا کہ وہ اچانک قریب آ کر اس کے کندھے پر سر رکھ گئی اور پرسکون ہو کر آنکھیں مون لیں۔ یہ کیا، آپ میرے قریب آ رہی ہیں شانزی؟ مجھے ایک چٹکی کاٹنا ذرا۔ وہ مذاق کر رہا تھا، چٹکی کیا کاٹنی، وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر سایہ فگن تھا۔ یہ کیا؟ وہ گھبرا گئی۔ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، کہا تھا نا جب تک آپ خود قریب نہیں آئیں گی میں نہیں آؤں گا، پر میں تو بس یوں ہی۔ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ اس کی مسکان چرا رہا تھا۔ مدھم لائٹس میں وہ اس کی ہر بندش سے آزاد ہوتی چلی گئی، خود بھی سراب ہوتی گئی اور اسے بھی گھر گئی۔ رات گزرتی گئی، اس کی سزکیاں عروج میں تھی۔ وہ ہلکی ہی سی مذمت کے بعد خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اس کا خواب آج حقیقت بن گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خواب دہرایا جا رہا ہو، مگر اب خواب حقیقت بن چکا تھا۔ سورج طلوع ہوا، نئی روشنی اور نئے رنگ لے کر۔ جب وہ جاگی تو واجدان کب کا جا چکا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور دوبارہ لحاف میں چھپ گئی۔ واجدان نے کمفرٹ اپنی طرف کھسکایا اور خود بھی اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے؟ وہ مسکرایا، تب وہ مزید اس کے سینے پر چھپ گئی۔ آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ اچھا، کہاں لے جاؤ گے؟ نیا گھر؟ تم جیسے ڈان کے بھی مزے ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ واجدان نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اس دن شانزے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر کوئی ڈان نہیں بلکہ انڈر کور آرمی میجر واجدان خان ہے، جو ایک خاص مشن کے تحت بادشاہ کی جگہ موجود تھا۔ مشن مکمل ہو چکا تھا اور وہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ شانزے جتنی خوش ہوتی کم تھا، بار بار اس کے سینے سے لگتی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور واجدان اس کی مسکان پر صدقے واری جا رہا تھا۔